السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئے سبق کے ساتھ ایک دفعہ پھر ایک نئی کلاس میں الحمدللہ آج ہمارا تیسرا پارہ سٹارٹ ہو رہا ہے اور یہ سورۃ البقرہ ہے۔ چلیں پڑھتے ہیں آج کا سبق۔ تیسرا پارہ ہے اور آیت نمبر 253 ہم نے آج پڑھنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض۔ تلک الرسل، یہ کاف باریک کاف ہے تو اسے آپ نے باریک ہی پڑھنا ہے، جانے انجانے میں اس کو موٹی کاف نہیں پڑھنا۔ رسول را کو پر پڑھنا ہے، را کے اوپر پیش ہے، اسی لیے ایک خاص چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، اکثر لوگ یہی غلطی عام طور پہ کرتے ہیں، وہ یہ ہے جیسے کہ را کے اوپر پیش ہے تو ہم اس کی مقدار پڑھیں گے را پہ شروع، سین پہ پیش، سین پہ سو، پھر لام پہ پیش، لام پہ شلو، تو یہ کتنی کیسے ہوگی اس کی مقدار؟ تو اس کی ٹوٹل مقدار کیا بنے گی؟ تلک الرسل، پھر سے سنیں، تلک الرسل فضلنا۔ اب جو حروف کھینچے جاتے ہیں وہ ہیں الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، یا اس کے علاوہ کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں اس کو ہم نے کھینچ کے پڑھا کیونکہ یہ الف مدہ ہے۔ فضلنا بعضهم على بعض، پھر سے سنیں، بعضهم، زواد ہر حال میں پر یعنی کہ موٹا پڑھا جاتا ہے۔ 7 ایسے حروف ہیں جو موٹے پڑھے جاتے ہیں، ان حروف کا حروف مستعلیہ کہتے ہیں، وہ ہیں خا، صا، ضاد، غین، طا، ظا، قاف، ٹھیک ہے؟ یہ وہ حروف ہیں جو ہمیشہ پر یعنی کہ موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ اب اگر ہماری کلاس میں کوئی نیا ہے تو ضرور اس کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ پر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پر حروف کو موٹا کر کے پڑھنا، جیسے کہ اس کو اگر ہم باریک پڑھیں گے، ہم پڑھیں گے فضلنا، یہ زا کی آواز دے گا، فضلنا، یہ زا کی آواز دے رہا ہے۔ ہاں ہم اس کو پڑھیں گے فضلنا، تو ہم نے اس کو صحیح مخرج کے ساتھ پڑھا، ہم نے اس کو پر پڑھا۔ اگر آپ کسی حرف کو پر پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ منہ کو گول کر کے پڑھیں، وہ حرف خود بخود ہی پر نکلے گا۔ بعضهم، ہا، یہ ہا ہے، بعضهم على بعض، على بعض، ٹھیک ہے؟ عین بھی ساکن، ضاد بھی ساکن کریں گے۔ یہ جو آپ کو میم نظر آ رہی ہے یہ وقف لازم کی میم ہے، یہ دیکھیں اس کی سائڈ پہ لکھا ہے وقف لازم، یعنی کہ ضرور یہاں پہ آپ رک جائیں۔ منہم من کلم اللہ، منہم، نون ساکن کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں۔ تجوید میں اسے اظہار کا قاعدہ کہتے ہیں، جیسا کہ یہاں پہ نون ساکن کے بعد ہا ہے، حروف حلقی میں سے ہے، تو ہم اس کو بغیر رکے یا بغیر غننے کے پڑھیں گے، منہم من کلم اللہ۔ اب میں نے یہاں پہ غنہ کیا ہے کیونکہ میم ساکن کے بعد دوبارہ اگر میم آ جائے، متحرک میم آ جائے، تو دونوں میموں کو آپس میں ملانے کے ساتھ ساتھ غنہ بھی لازمی کرتے ہیں۔ ہم اس کو کیا پڑھیں گے؟ منہم من کلم اللہ، ٹھیک ہو گیا؟ یہ باریک کاف ہے۔ اس کے علاوہ لفظ اللہ کو ہم پر پڑھیں گے کیونکہ جب بھی قرآن مجید میں لفظ اللہ سے پیچھے والے حرف کے اوپر زبر ہوگی یا پیش ہوگی تو لفظ اللہ پر یعنی کہ موٹا پڑھا جائے گا۔ اب اس کو اگر ہم باریک پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ اور وہ غلط پڑھیں گے، کلم اللہ، یہ ہم نے غلط پڑھا ہے، مطلب تجوید کے ساتھ نہیں پڑھا۔ اب اگر ہم اس کو پڑھیں گے کلم اللہ تو ہم نے تجوید کا حق ادا کر دیا، ٹھیک ہے؟ ورفع، واو زبر و، را زبر را، ورفع زبر فا، ورفع، اس سے زیادہ لمبا نہیں کرنا۔ اکثر لوگ کسی حرف کو ادا کرتے ہوئے آخری لفظ کو لمبا کر دیتے ہیں، جیسے کہ ورفع، استغفر اللہ، ایسے ہم نے نہیں پڑھنا۔ ورفع بعضهم درجات، عین کے مخرج کا آپ نے خاص کیا رکھنا ہے؟ اگر آپ اس کو بعضهم پڑھیں گے تو یہ الف کی آواز نکلے گی، عین کی نہیں۔
ٹھیک ہے. یہ بأسهم پڑھیں گے تو آپ نے حمزہ پڑھ لیا، عین نہیں. آپ نے پڑھنا ہے بعضهم درجات. را کو پر پڑھنا ہے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے. ہمارے پاس طوا وقف کی حالت میں طوا کے ادائیگی بہتر ہے کہ رک جانا چاہیے. ٹھیک ہے. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ وَآتَيْنَا حمزہ کھڑی زبر آ، واو زبر وا، حمزہ کھڑی زبر آ و آ. اب یہ فرق ہے کھڑی زبر کا اور اس کے زبر کا. ٹھیک ہے. کھڑی زبر اور زبر کا یہ فرق ہے. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ، عِيسَى ابْنَ، عین کے مخرج کا دھیان رکھیے. یہ یا مدہ ہے. یا ساکن سے پیچھے والے حرف کے نیچے اگر زیر ہو تو اس یا کو کھینچ کے پڑھتے ہیں، اسے یا مدہ کہتے ہیں. با پہ کلکلا ہو رہا ہے. قاف، طوا، با، جیم، دال، یہ 5 ایسے حروف ہیں جب بھی ان پہ جزم آ جائے گا تو جھٹکا دینا ضروری ہے، اسے قلقلہ کہتے ہیں. عیسی ابن مریم البینات، مریم، را کو پر پڑھنا ہے، را ساکن سے پیچھے والے حرف کے اوپر زبر کی وجہ سے. وَأَيَّدْنَاهُ، پھر سے دال پہ کلکلا ہو رہا ہے. قاف، طوا، با، جیم، دال میں شامل ہے تو وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. ہا کے تلفظ کا دھیان رکھیے گا. ہا اور ہا اس کا فرق سیکھیں اور ادا کریں. یہ کیا ہے؟ وَأَيَّدْنَاهُ، اور یہ کیا ہے؟ بِرُوحِ الْقُدُسِ. قدس، را کو پر پڑھنا ہے اور را پہ پیش ہے، اور واو مدہ کو کھینچ کے پڑھنا ہے کیونکہ یہ واو مدہ ہے. پھر سے ہمارے پاس یہ قاف ہے، قاف کو ہم پر پڑھیں گے. بِرُوحِ الْقُدُسِ. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، ولو، واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہ واو لین ہے، اسے ہم کھینچ کے نہیں پڑھیں گے. شاء اللہ، لفظ اللہ سے پیچھے والے حرف کے اوپر زبر ہے تو لفظ اللہ کو ہم پر پڑھیں گے. مقتتل الذین، مق، قاف کو کلکلے کے ساتھ پر پڑھیں گے. مقتتل الذین من بعدہم، من بعدی. لذینہ میں لام باریک پڑھا جائے گا کیونکہ لام ہر حال میں باریک پڑھا جاتا ہے. نون ساکن کے بعد حرف با آ گیا ہے تو نون ساکن کو ہم میم میں بدل دیں گے، میم میں ہی بدل کے پڑھیں گے. اگر کوئی اس کو پڑھے گا من بعدہم تو اس نے بالکل قاعدہ ادا نہیں کیا. ہم نے پڑھنا ہے من بعدہم، من بعدی. ایک یہاں پہ غنہ ہو رہا ہے کلاب کا، پھر یہاں پہ ادغام شفوی کا غنہ ہو رہا ہے، میم ساکن کے بعد متحرک میم ہے، اور یہاں پہ نون ساکن کے بعد حرف با آیا ہے، یہ بھی اقلاب کا قاعدہ ہے تو یہاں بھی غنہ ہو رہا ہے. ما جاءتهم البینات، یہ والی مد جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس کی مقدار تقریباً 5 حرکات عربیہ ہے، یعنی کہ 5 سیکنڈ تک اس مد کو ہم نے لمبا کرنا ہے. یہ بڑی مد کہلائی جاتی ہے. کیسے؟ ما جاءتهم البینات ولكن اختلفوا. خا کو پر پڑھنا ہے اور اس کے علاوہ ولیکن، لام کھڑی زبر لا، اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے. باقی ساری حرکات کم مقدار کے ساتھ پڑھی جائیں گی اور یہ واو مدہ ہے. ولیکن اختلفوا فمنہم من آمن. ٹھیک ہو گیا. فمنہم، نون ساکن کے بعد ہا ہے تو اس کو اپنے ظاہر کر کے بغیر غننے کے پڑھنا ہے. من آمنا، یہ تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا. میم ساکن کے بعد میم متحرک ہے تو ادغام شفوی کا قاعدہ ہے. روزانہ ہر چیز بار بار اسی لیے بتائی جاتی ہے کہ کوئی بھی قاعدہ یا کوئی بھی تلفظ مخرج ادا کرتے ہوئے آپ سے غلطی نہ ہونے پائے. آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو سنیں اور پھر آپ اس کو ریوائز کریں. اگر ہو سکے تو میرے ساتھ ساتھ پڑھیں، سب سے بہترین طریقہ یہی ہے. آمن ومنہم من کفر، یہاں بھی ادغام شفوی ہو رہا ہے.
اور یہاں پہ اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے. نون ساکن کے بعد کاف ہے جو کہ حروف اخفا میں سے ہے. جب حروف اخفا آ جائیں تو نون ساکن کو مجبور کرتے ہیں کہ چھپ کے پڑھا جائے, چھپا کے پڑھا جائے. تو ہم اس کو پڑھیں گے من کفر وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلُوا. وَلَوْ واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہ واو لین ہے, ہم اسے نرمی سے پڑھیں گے, بغیر کھینچے پڑھیں گے, ٹھیک ہے. شاء اللہ, اس مد کو خوب سارا کھینچ کے پڑھ لیجیے گا کیونکہ یہ مد 5 سیکنڈ تک لمبی کی جانے والی مد ہے. لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے تو لفظ اللہ کو ہم پور پڑھیں گے. مقتتلوا, قف ٹھہر جاؤ, تو ہم یہاں پہ رک جائیں گے, سانس لیں گے اور پھر آگے چلیں گے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. وَلَكِنَّ اللَّهَ نون پہ غنہ کرنا مت بھولنا. جب بھی نون کے اوپر شد آ جائے یا میم کے اوپر شد آ جائے تو غنہ کرنا لازمی ہے. غنہ ناک میں جو آواز ٹھہر جاتی ہے اسے کہتے ہیں. لفظ اللہ کو پر پڑھیں گے کیونکہ لفظ اللہ سے پیچھے والے حرف کے اوپر زبر ہے. یفعل ما یرید, عین کو واضح کر کے پڑھیں, لام پشلو, اس سے زیادہ لمبا نہیں کرنا. اگر آپ پڑھیں گے یفعلو تو آپ سے لفظ غلط ہو گیا, ٹھیک ہے. آپ نے کیا پڑھنا ہے, یفعل ما یرید, قلقلہ کر لیجیے گا. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا, اس مد کو بھی کھینچ کے پڑھنا ہے لیکن یہ چھوٹی مد ہے تو اس کی مقدار 2.5 حرکات عربیہ ہے. 2.5 سیکنڈ تک اس مد کو کھینچ کے پڑھنا ہے. ہاں کے تلفظ کا دھیان رکھیے گا. زال نرمی سے پڑھیے گا, لام نرمی سے پڑھیے گا. حمزہ کھڑی زبر آمنو یہ کھینچ کے پڑھیں گے. مد کو 2.5 حرکات عربیہ تک کھینچ کے پڑھیں گے, یعنی کہ 2.5 سیکنڈ تک, 2.5 سیکنڈ تک. آمنو انفقو, نون ساکن کے بعد فا ہے جو کہ حروف اخفا میں سے ہے. اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تو چلیں ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن مجید میں جب کبھی نون ساکن آ جائے, ٹھیک ہے, نون ساکن کے یا تنوین آ جائے, تنوین کہتے ہیں یہ, ہمارے پاس دونوں مثالیں ایک ہی جگہ پہ ہیں. نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے, ٹھیک ہے, تو پھر ہم نون ساکن کی آواز کو یا تنوین کی آواز کو چھپے ہوئے غنے کے ساتھ پڑھیں گے. اسی کو اخفا کہتے ہیں. حروف اخفا 15 ہے. اگر آپ نے پہلے نہیں لکھے ہوئے تو نوٹ کر لیں. تا سا جیم, دال زال زا, سین شین صاد, زواد تو زوا, ف قاف کاف, یہ ہیں 15 حروف اخفا. اب اس کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے, انفقوا مما, نون اور میم کا غنہ ادا کرنا ہمیشہ ضروری ہے شد آنے کی وجہ سے. جب بھی میم پہ شد آئے گی یا نون پہ شد آئے گی تو ہم غنہ لازمی کریں گے. رزقناکم من قبلی, قاف پہ کلکلہ ہو رہا ہے, قاف پر بھی پڑھی جائے گی, ٹھیک ہے, تو جھٹکا دیں گے ہم. رزق رزق را کو پر پڑھنا ہے. کم من قبلی, یہ بھی ادغام شفوی کا قاعدہ ہے. میم کے بعد دوبارہ میم آیا تو غنہ مسٹ ہے. اخفا کا قاعدہ ہے من قبلی. با پہ جزم آ گیا ہے تو با پہ کلکلہ ہوگا. قبلی ان یأتی یوم لا بیع فیہ. جیسے کہ آپ نے بھی اخفا کا قاعدہ سیکھا, اقلاب کا قاعدہ سیکھا, یہاں پہ آ گیا ہے ادغام بالغنہ اور یہ ہے ادغام بلا غنہ. چلے میں آپ کو بتاتی ہوں. جب کبھی قرآن مجید میں نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد یمون میں سے کوئی حرف آ جائے, یعنی یا آ جائے, واو آ جائے, میم آ جائے, نون آ جائے, تو ادغام بالغنہ, یعنی کہ آپس میں ملائیں گے تو صحیح شد کی وجہ سے, لیکن غنے کے ساتھ ملائیں گے. اس کی الٹ ایک قاعدہ ہے جس کو کہتے ہیں ادغام بلا غنہ. جیسا کہ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد یمون کا آنے سے غنہ ہو رہا تھا, اسی طرح
نون ساکن یا تنوین کے بعد لام آ جائے یا را آ جائے تو ادغام بلا غنہ ہوگا، یعنی غنے کے بغیر ہم پڑھیں گے۔ اب ان دونوں کو سنیں اور آپ سمجھیں کہ غنہ کیسے ہوگا اور غنے کے بغیر کیسے پڑھیں گے۔ أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، دوبارہ سنیں، ولا خلة ولا شفاعة۔ تنوین کے بعد یمون میں سے پھر واو ہے تو یہاں بھی ادغام بالغنہ ہو رہا ہے۔ وقف کریں گے تو گول تا گول ہا کی آواز نکالے گی، لیکن آواز آنی بھی ضرور چاہیے۔ اب جیسے کہ بعض لوگ پڑھتے ہیں شفاعہ، نہیں، ہم نے پڑھنا ہے شفاعہ۔ والکافرون هم الظالمون، را کو پر پڑھنا ہے، را بھی پیش ہے اسی لیے ہا کے تلفظ کا ہم نے دھیان رکھنا ہے، اور زوا کو ہم نے پر پڑھنا ہے۔ زوا ہمیشہ ہی پر پڑھی جاتی ہے، جیسے کہ خا، جیسے کہ قاف، جیسے کہ زواد، جیسے کہ طوا، ٹھیک ہے، اس طرح 7 حروف ہیں جو ہمیشہ ہی پر پڑھے جاتے ہیں۔ اللہ لا الہ، آگے آیت الکرسی شروع ہو رہی ہے۔ آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے، چلیں اب اس سبق کو ہم قرات کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد۔ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ امید ہے آج کے سبق سے آپ کو خاطر خواہ فائدہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو ہمارے سبق سے فائدہ ہوتا ہے تو اپنے لائک کے بٹن سے میری حوصلہ افزائی کیا کریں۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی پھر ہم حاضر ہوں گے نئے سبق کے ساتھ۔ آپ سے یہ امید ہے کہ آپ ضرور اس سبق کو دہرا لیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے بہت ساری دعائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔